السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کہنے اور آپ کو سننے کا موقع عنایت فرمایا اس کتاب کا جو کتاب عقیدے کے باب میں شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے بڑی ہی مدلل اور جامع لکھی گئی، اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ شاید آپ نے بخوبی لگا لیا ہو کہ وہ کتاب کتنی اہم ہے، اور جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کتاب کو ہم نے 11 سبق میں 11 درسوں میں پڑھا ہے، 11 مجلس میں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں سرسری طور پر بتا دوں کہ اس کتاب میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے انبیاء کی بعثت، یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کو کیوں بھیجا، اس کو ہم لوگوں نے پڑھا۔ توحید ربوبیت اور مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، اس سلسلے میں کافی کچھ ہم لوگوں نے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی۔ عبادات کا معنی اور مفہوم اور اس کے شرائط اور اس کی قسمیں بھی ہم نے اور آپ نے پڑھی۔ کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم بھی، اور اسی طرح سے توحید کے فوائد اور ثمرات اور برکات پر بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی، اور اسی طرح سے انبیاء کے دشمن اور اسی طرح سے دین اسلام کی جانکاری، اور اس کے بعد شبہات کا ازالہ، یعنی جو شبہات مشرکین پیش کرتے ہیں ان شبہات کا نہایت ہی مدلل انداز میں اور کافی حد تک مختصر بھی تھا، حالانکہ اس کی تفصیل کی جاتی تو اب سے 11 درس اور چاہیے۔ بہرحال شبہات کا جب ازالہ کیا تو ازالہ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے مجمل طور پر گفتگو کی اور اس کے بعد پھر تفصیلی گفتگو کی۔ ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو اپنے شرک پر جو دلیل پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور سفارش کرنے کا حق بھی دیا ہے، سفارش کرنے کی طرف نشاندہی بھی کی ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم ان کو پوجتے نہیں، ان کا بھی انہوں نے باقاعدہ مدلل جواب دیا، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہم نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اس کا بھی مدلل جواب دیا گیا۔ اسی طرح سے تیسرا یہ کہ کفار کہتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کفار کے بارے میں، وہ کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کا بھی مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی مشرک شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، رہا اولیاء وغیرہ کو پکارنا، ان کی طرف رجوع کرنا، تو یہ تو عبادت نہیں ہے، اس کا بھی جواب دیا گیا قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں۔ اور شفاعت کے برحق ہونے کے ساتھ ساتھ شفاعت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں تھیں، جو شکوک و شبہات تھے، اس کا بھی ازالہ ان 11 درسوں میں کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اعتراض یا ایک شبہ یہ بھی مشرکین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دے دیا، تو جب دے دیا تو گویا کہ ان کی ملکیت ہوئی تو ان سے مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہوگا، اور یہ ان کے بس میں ہے، تو پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بھی مدلل جواب دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ آٹھواں جو ہے اعتراض ہے جو ان کا ہے یا جو ان کا شبہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے،
اور آگے وہ کہتے ہیں کہ صالحین انبیاء یا اسی طرح سے بزرگان دین وغیرہ کی پناہ ڈھونڈنا یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انبیاء یا اسی طرح سے اولیاء اور صالحین کی پناہ ڈھونڈنا شرک نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اپنا خیال ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پناہ لی جائے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، نواں یہ تھا کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، حالانکہ اس کا بھی جواب مدلل دیا گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، دسویں بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ ربوبیت کا اقرار مشرکین عرب بھی کرتے تھے، آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں، البتہ انہوں نے دو بڑی بنیادی وجہیں بیان کی کہ مشرکین کا شرک آج کے نام نہاد مسلمانوں کے شرک سے کمتر تھا، ان کا شرک کمتر تھا ان کے شرک سے۔ اس پر بھی مدلل گفتگو انہوں نے لمبی چوڑی گفتگو کی، بلکہ دو وجہیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے دسواں شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن مشرکین کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے اور مشرک قرار دیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے تھے، جبکہ اس پر بھی مدلل گفتگو ہوئی کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے کوئی شخص نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ کافر نہ مومن کہلاتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر جب تک نہ اترے، اسلام کے موافق اس کے اعمال، اس کی سوچ نہ ہو، تو پھر اقرار کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے آپ یقین کریں کہ اس پر انہوں نے 8 دلیل دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی اللہ نے، رسول اللہ نے، صحابہ نے ایسے لوگوں کو مسلمان اور مومن نہیں مانا۔ 8 دلیلیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے فہم دین ضروری کی ہیڈنگ سے باتیں بھی کی ہیں کہ فہم دین ضروری ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو بھی گمراہی سے بچا سکتا ہے اور دوسرا کوئی اسے گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے 11واں شبہ خود پیش کر کے ازالہ کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود، تو اس کا بھی جواب مدلل دیا ہے، اور ایسا واضح جواب ہے کہ ایک مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا نام 12واں شبہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حدیث شفاعت ہے، حدیث شفاعت میں حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس جائیں گے، تو وہ بھی تو استغاثہ ہے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ وہ استغاثہ، وہ مدد طلب کرنا، اور جو قبروں پر کے بارے میں جو عقیدہ ہے اور جو عمل ہے، اس کا ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا گیا۔ اور 13واں جواب جو آخری تھا اس کتاب کا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت حضرت جبریل آئے اور کہا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مشرکین کہتے ہیں کہ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت جبریل خود پیشکش نہیں کرتے، حالانکہ اس کا بھی جواب مدلل جامع انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے توحید کی عملی تطبیق کی ہیڈنگ سے کچھ بڑی اہم اور پوائنٹ کی باتیں کی ہیں جو آپ نے آخری درس میں سنی ہوں گی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اختصار سے میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگ کے طور پر بیان کر دیا کہ پوری کتاب میں کیا کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے چلیں کہ کس نے یہ سب گفتگو کی ہے، کون ہے وہ شخص جس کی ہم کتاب پڑھ رہے تھے، کون ہے وہ شخص جس کی یہ سب تعلیمات تھیں، جنہوں نے یہ سب کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ نام محمد بن عبد الوہاب ہے، وہ نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ بہت بڑے داعی ہیں، اور یہ بہت بڑے مبلغ تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مصلح تھے، یہ اللہ رب العزت کے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بہت بڑے داعی تھے۔ دل میں ان کے اس کتاب و سنت کا دل میں درد رکھتے تھے، گوشہ رکھتے تھے، اور اسی درد کی وجہ سے انہوں نے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اپنے مسلمان اور دینی بھائیوں کو بیدار کیا، جگایا، جو شرک و کفر کی
جو شرک و کفر کی، بدعت و خرافات کی، رسوم و رواجات کی دلدل میں اس حد تک گھرے اور پھنسے ہوئے تھے جہاں سے نکلنے کی امید بہت کم نظر آتی تھی۔ تو اس درد کو لے کر کے وہ اٹھے، اس ایک تحریک بنائی، ایک تحریک لے کر کے اٹھے، اور آپ نے امت کو پھر سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے خود بھی جافشانی کیا، اور اپنے دوست احباب کو بھی لگایا، عمرا اور حکمہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا، بہرحال علم کی روشنی لے کر کے، اور اسی طرح سے عمرا کا تعاون لے کر کے پھر اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو پھر سے کفر و شرک سے، بدعت و خرافات سے، باطل رسوم و رواجات سے، جس میں وہ لوگ نت پت تھے، ڈٹے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے، اس تاریکی سے نکال کر ایک روشن شاہراہ پر، ایک منور اور اسی طرح سے روشن شاہراہ پر لا کر کے امت کو پھر سے کھڑا کیا۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر آج سعودیہ کا ماحول ہے، جو اس وقت سے لے کر کے اب تک اسی کا اثر ہے، اور انشاءاللہ یہ اثر باقی رہے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ توحید و سنت کا جو سایہ ہے، جس کی برکت سے یہ آبادی منور ہے اور معطر ہے، اللہ اس کے نور کو اور اس کے عطر کو، اس کی خوشبو کو دن بدن اس میں اضافہ فرما، اور اس کو نظر بد سے محفوظ رکھ۔ میرے بھائیو و دوستو، یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے کشف الشبہات، اس کتاب کے مصنف کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جو مبلغ ہیں، جو داعی ہیں، جو مجدد ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کے بہت بڑے ناصر ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو زیادہ کچھ نہ بتاتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں اگر نقطے لاؤں اور بیان کروں تو کیوں نہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے جو کتابی شکل میں آ گئی ہے۔ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسپیچ دی تھی جب وہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہتے ہوئے جو طلباء کے درمیان شیخ محمد بن عبد الوہاب یا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے اسپیچ دی تھی، اسی اسپیچ کو کتابی شکل دی گئی ہے، کتابچے کی شکل دی گئی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کتاب کو جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیچ کو کتابی شکل دی گئی ہے، کیوں نہ یہی عوام کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس کا دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں جب کہا ہے تو گویا کہ یہ بات ساتھ ہی ساتھ شہادت بھی ہو جائے گی، گواہی بھی ہو جائے گی کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی معتبر ہستی ہے اور بڑی ہی علمی ہستی تھی، اور آپ زہد و تقویٰ کے پہاڑ تھے۔ تو زہد و تقویٰ کا پہاڑ شخص اور اسی طرح سے علم کا سمندر شخص نے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر وہی پڑھتا چلا جاؤں اور آپ کے گوشے گزار کر دوں، چہ جائے کہ میں ڈھونڈوں اور پھر نقطے بیان کروں، تو یہ میں نے مناسب سمجھا اور میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی حالات زندگی اگر پڑھنا ہو، ان کی حالات زندگی مفصل انداز میں اگر پڑھنا ہو تو بڑی ہی ایک معتبر کتاب ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک مظلوم اور بدنام مصلح کے نام سے علامہ مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بڑی ہی مدلل اور مفصل ہے۔ اس کے اندر ان کی حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات مل جائے گی، اور یہ جو ہے کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ یہ تقریباً 164 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک مظلوم اور بدنام مصلح، یعنی یہ شخصیت مظلوم بھی ہے، یعنی ان پر لوگوں نے کافی حد تک ظلم کیا ہے، اور ظلم کی تو انتہا کر دی ہے۔ ظلم جو لوگوں نے کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف وہی وجہ تھی جس سبب کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ताइफ में मारा गया और इसी तरह से परेशान किया गया, मक्का की वादियों में आपको सदोकोब किया गया और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश की। वही वजह थी जो वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदोकोब करने की थी, सेम वही वजह इस मज़लूम और बदनाम मुसलिह के साथ भी जो जुल्म जो उठाया गया, क्या कौन कौन से बुरे अलकाब से मुलक़्क़ब नहीं किया गया, कौन कौन सी अज़ियतें जो मुमकिन थी लोगों ने उस वक्त देने की कोशिश नहीं की, हिजरत करनी पड़ी, घर बार को छोड़ना पड़ा, क्या कुछ नहीं करना पड़ा, जानलेवा हमले की भी कोशिश की गई। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वो तकरीर जो किताबी शक्ल में किताबचे की शक्ल में आ गई है, मैं सोचता हूँ कि उसी को आपके सामने रख दूँ। अगर ये मैं जितना रख पाऊँगा रखूँगा, जो बच जाएगा इंशाअल्लाह अगले दर्स में जो ये तितिम्मा और ज़मीमा होगा, जो इस दर्स का हिस्सा तो नहीं, दर्स आपका 12 दर्सों पर मुश्तमिल था, आज 12वां दर्स है, ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर ये किताब ख़त्म ना हुई तो मैं इंशाअल्लाह अगला एक दर्स और लूँगा ताकि ये किताब ख़त्म कर सकूँ। वैसे मैं आपसे लोगों से इल्तिमास करूँगा कि ये किताब इस शख्सियत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो मज़लूम भी है, जिसे बदनाम किया गया है, जिस पर जुल्म किया गया है, हालांकि दर हकीकत ये मुस्लिह थे, ये मुहर्रिक थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के दाई थे, ये अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के तई बड़ा अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द रखते थे। उसी दर्द को सामने रखते हुए उन्होंने ये तहरीक चलाई थी। बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, अब मैं सरसरी तौर पर इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि बिरादरान इस्लाम, चूँकि मुस्लिहीन, मुबल्लिगीन और मुजद्दिदीन के बारे में गुफ्तगू, उनके हालात और साफ़ हमीदा और अजीम कारनामों का तज़किरा, नीज़ उनके इखलास और सदाकत दावत पर दाल सीरत की तौज़ीह और तशरीह पाकीज़ा नफूस को पसंद आती है। यानी नेकूकार लोगों की क्या बायोडाटा पेश करना, उनकी दावत का और उनकी ज़िंदगी का माहौल, ज़िंदगी को पेश किया जाए तो ये सबको नहीं भाता, सबको अच्छा नहीं लगता। जो लोग खुद अच्छे होते हैं उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। कह रहे हैं इन मुस्लिहीन के आमाल व अखलाक की गुफ्तगू से दिलों को मसरत हासिल होती, खुशी हासिल होती है, और हर बाग़ैरत दीनदार, राह हक़ का दाई और दावत व इस्लाह का ख्वाहिशमंद उसको सुनने की तमन्ना रखता है। ये शेख इब्न बाज़ का फरमान है जो उन्होंने तकरीर किया था। कह रहे हैं इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक अजीम इंसान, अजीम मुस्लिह और बाग़ैरत दाई का तज़किरा करूँ, और वो हैं जज़ीरे अरब के 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम शेखुल इस्लाम, मुजद्दिद शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, मुजद्दिद इमाम शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली अत-तमीमी अल-हम्बली अल-नजदी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतुन वासिआ। आगे लिखते हैं, शेख के यहाँ जो किताब में जो किताबचा है, इस किताबचे में शेख के दीगर जो सीरत निगार हैं उसका यहाँ तज़किरा हुआ है 2 सफ़े में। मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने आपकी सीरत पर कलम उठाया है। तो बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। आगे है पैदाइश और तालीम व तरबियत, दूसरी हेडिंग मैंने छोड़ दी है, जिसमें शेख मोहतरम यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनके बायोडाटा के बारे में, उनकी सीरत के बारे में किन किन बड़े बड़े लोगों ने उनका तज़किरा किया है, वो उसका तज़किरा वहाँ हुआ है। बहरहाल और वो बड़े बड़े आलिम हैं जो अहले अरब भी हैं और अजम भी हैं। आगे जो तीसरी हेडिंग है कि पैदाइश और तालीम व तरबियत, कहते हैं 1115 हिजरी में इस अजीम इमाम की पैदाइश हुई और यही कौल ज़्यादा मशहूर है। वैसे बाद लोग उनका सन पैदाइश 1111 हिजरी भी बताते हैं। अपनी जाए पैदाइश शहर ओयैना ही में, शहर ओयैना जहाँ पैदा हुए हैं ही में अपने वालिद माजिद से तालीम हासिल की, अब्बू से। ओयैना नजद के इलाका यमामा में रियाद से 70 किलोमीटर के फासले पर एक जाना पहचाना शहर है। रियाद से 70 किलोमीटर
کہہ رہے ہیں یہیں پر شیخ موصوف کی پیدائش ہوئی اور پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھے، ابتدائی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھا اور اپنے والد شیخ عبدالوہاب بن سلیمان کے پاس فہم دین علوم شرعیہ کے حصول کی جد و جہد میں لگ گئے۔ آپ کے والد ایک بڑے فقیہ جلیل القدر عالم اور اپنے شہر عیینہ کے قاضی تھے۔ آپ کے ابو جان یعنی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ابو تھے، وہ شہر عیینہ کے قاضی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سن بلوغت کے بعد جب بالغ ہو گئے تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ الحرام کا قصد کیا اور حرم شریف کے بعد شیوخ سے علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ اللہ ساکنہ افضل الصلاۃ والسلام یعنی پھر مدینہ کا رخ کیا، وہاں کے علماء سے ملتے رہے، ایک مدت تک وہاں قیام کیا مدینہ کے اندر، اور اس وقت مدینہ کے دو مشہور علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ ان میں سے ایک شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف نجدی تھے جو کہ اصلاً مجمع کے تھے، اور شیخ ابراہیم بن عبداللہ صاحب العذب الفائز فی علم الفرائض کے والد تھے، اور دوسرے شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہما تھے۔ شیخ کے مدینہ کے اساتذہ میں یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں، ممکن ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہو جن کو ہم نہیں جانتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے دو شیوخ کا تذکرہ کیا، باقی کے بارے میں لا علمی کا مظاہرہ کیا، البتہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے اور لوگوں سے علم حاصل کیا ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر شیخ نے طلب علم کے لیے عراق کا سفر کیا اور بصرہ کا بھی قصد کیا، وہاں کے علماء سے ملاقات کی اور ان سے خدا نے جو کچھ چاہا حاصل کیا، وہاں پر دعوت توحید کا اظہار اور اعلان کیا۔ مصر میں جب پہنچے ہیں بصرہ میں تو وہاں علم بھی حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہیں سے دعوت توحید کا اظہار بھی کیا، اعلان بھی کیا، اور لوگوں کو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی، نیز بتایا کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے اپنا دین اخذ کریں۔ اس سلسلے میں وہاں کے علماء سے مناقشے، مباحثے اور مناظرے بھی کیے، یعنی بحث کیا وہاں کے جو علماء تھے جو بصرہ کے۔ اور اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ وہاں ان کے اساتذہ میں سے ایک شیخ محمد المجموعی کا نام مشہور ہے، بصرہ کے علماء سو ان کے خلاف بفر گئے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں علماء سو ہر زمانے میں رہے ہیں، اور چونکہ ان کی دکان پر آنچ آتی ہے تو اس لیے وہ اس طرح کے لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جب برداشت نہیں کر پاتے تو ان پر ظلم بھی ڈھاتے ہیں، انہیں بدنام بھی کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دین اور اس کے میسج اور پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بصرہ کے علماء سو جو برے عالم تھے، جو نام کے تو علماء تھے لیکن در حقیقت وہ اسلام مخالف تھے، علماء سو ان کے خلاف بفر گئے اور ان کو نیز ان کے شیخ کو کچھ تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر شیخ وہاں سے نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا کہ شام کا رخ کریں، لیکن اخراجات کے ناکافی ہونے کی وجہ سے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا، یعنی بصرہ سے جب نکلے ہیں مجبور ہو کر کے تو شام جانا چاہتے تھے، لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ارادہ پورا نہ کر سکے، اس لیے بصرہ سے زبیر کے لیے نکل پڑے اور پھر وہاں سے احسا آ گئے، اور وہاں سے علماء سے اور وہاں کے علماء سے احسا کے علماء سے ملاقات کر کے دین اور اصول دین میں سے بعض مسائل پر گفتگو کی، اور وہاں سے حریملہ کا رخ کیا۔ یہ 12ویں صدی کی 5ویں دہائی کا قصہ ہے، 12ویں صدی کی 5ویں دہائی کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ عالم۔ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے والد ماجد عیینہ کے قاضی تھے، اور ان کے درمیان اور وہاں کے حاکم کے درمیان بعض اختلافات کی بنا پر وہ 1139 ہجری میں وہاں سے حریملہ منتقل ہو گئے۔ ان کے والد عیینہ سے حریملہ منتقل ہو گئے، کیونکہ وہاں کا جو قاضی تھا، وہاں کا جو حاکم تھا عیینہ کا،
उससे उनके वालिद की अनबन हो गई। उस अनबन की बिना पर उन्होंने ओयना छोड़ा और हुरैमला पहुँचे। और कहते हैं और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह 1139 हिजरी में उनके हुरैमला मुंतकिल हो जाने के बाद उनके पास आए। तो हुरैमला मुंतकिल हो जाने के बाद आए, ठीक है। आगे लिखते हैं कि इस एतबार से हुरैमला में उनकी आमद 1140 हिजरी या उसके बाद हुई है। वो कह रहे हैं कि ये 12वीं सदी की 5वीं दहाई का किस्सा है, अल्लाह आलम। तो वो उसकी दलील देना चाहते हैं, यानी इससे अंदाज़ा होता है कि वो यही औकात या यही अय्याम रहे होंगे, यही सन रहा होगा। आगे लिखते हैं, हेडिंग देते हैं कि इब्तिदाए दावत और कत्ल की साजिश, दावत की इब्तिदा और कत्ल की साजिश, ये हेडिंग है। लिखते हैं शेख वहाँ पर क़याम पजीर हो गए हुरैमला में और तालीम व ताल्लुम, दावत व तबलीग और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में मशगूल हो गए। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं एक बात मुझे याद आ गई। आपने 11 दर्स पढ़ा, 11 दर्स किताब कश्फ़ुश शुबहात को सामने रखते हुए 11 दर्स पढ़ा। मुझे ईमानदारी से कोई बताए उन 11 दर्स में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर की कौन सी बात की है, अपने बाप अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह या अपने दादा सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, इनमें से कौन सी ऐसी बात की है कि उन्होंने, दादा ने कहा और अब्बा ने यह कहा। मेरे भाई दोस्तों, कौन सी वो बात उन्होंने ऐसी की है जो उन्होंने अपनी मनमाने अपने तरफ से कही हो? कौन सी वो बात है जो किताब और सुन्नत के खिलाफ उन्होंने बात कही है? कौन सी वो बात कही है या उसमें लिखी है जो जिससे उम्मत को काटने की बात कही हो? मेरे भाई दोस्तों, उसमें एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं पाएंगे जो किताब और सुन्नत से हट करके हो या किताब और सुन्नत के दायरे के खिलाफ हो या उसमें उम्मत को काटने की बात की गई हो या उसमें मनमानी की गई हो। जो भी बात उन्होंने जिक्र की है और आपने पढ़ा और सुना है, उन तमाम के तमाम बातों में उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ने की बात की है। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कट गए, जाने या अनजाने में, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब करने की बात की है। उसमें उन्होंने बताया है कि हकीकत यह है कि एक बंदे को बंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही को चुनना है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों ही की बंदगी से निकाल कर, बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर बंदों के रब की बंदगी की तरफ लाने की पूरी कोशिश की है। और उस सिलसिले में जो शकूक व शुबहात लोगों के जहन और दिमाग में आ सकते थे या डाले जा चुके थे, उन तमाम शकूक व शुबहात को कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने उसको ख़त्म किया है, उसका इज़ाला किया है। यही उनका जुर्म है, यही उनकी गलती है। अगर इसको जुर्म और गलती कहते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, न ये जुर्म है न ये गलती है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की बजाउरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो मैं कह रहा था कि शेख वहाँ जब पहुँचे हैं हुरैमला में, तो वहाँ क़याम पज़ीर होकर के तालीम व ताल्लुम और दावत व तबलीग, इसी तरह से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में मशगूल हो गए। उसका सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि सन 1153 हिजरी 1139 हिजरी में वापस हुरैमला पहुँचे हैं। और यहाँ जब ये सब सारा काम हुरैमला में करते रहे, यहाँ तक कि 1153 हिजरी में उनके वालिद की वफ़ात हो गई। 1153 हिजरी में बाप का साया सर से उठ गया, रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ। और उसके बाद वहाँ के बाद लोगों की तरफ से उन्हें बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा। देखें वही कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, दावत दे रहे हैं, और उधर चूँकि चचा अबू तालिब की मईयत हासिल थी, उनका जाहिर सी बात है उनका ताउन था। अब जब चचा की वफ़ात होती है तो जाहिर सी बात है, तो कहने की बात यह है कि यहाँ जब बाप का इंतकाल हो जाता है, वफ़ात हो जाती है, तो लोग वहाँ के उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। कहते हैं हत्ता की बाद कमीना तबीयत के लोगों ने उनके कत्ल का इरादा कर लिया, और कहा जाता है कि बाद लोगों ने उनकी दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों को खबर हो गई तो फरार हो गए। यानी जब कूदने की कोशिश की तो घर वालों को खबर जब हुई तो फिर ये लोग भाग गए। कह रहे हैं नौबत जब यहाँ तक पहुँच गई तो शेख रहमतुल्लाह अलैह फिर ओयना मुंतकिल हो गए, पुराने गांव पहुँच गए, हुरैमला से ओयना आ गए। शेख से इन कमीना तबीयत लोगों की नाराज़गी का सबब ये था कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के
پابند تھے، حکام کو برابر اس بات پر ابھارتے رہتے تھے، خود اس پر پابندی کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام خود کرتے تھے۔ اور وہاں کے جو موجود عمراء اور حکمراں تھے، ان حکمرانوں کو بھی اس بات پر ابھارا کرتے تھے، انہیں خط لکھا کرتے تھے، انہیں اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، لکھتے ہیں کہ عوام کو کہ عوام کو لوٹنے اور ان پر زیادتی کرنے والے مجرموں کو سزا دی جائے، یعنی جو لوگ یہاں کمینہ طبیعت کے لوگ ہیں، جو ماحول کو خراب کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چماری کرتے ہیں اور جو ہے ڈاکہ زنی وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مناسب قانونی کارروائی، اخلاقی کارروائی ہونی چاہیے، تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ان تادیبی کارروائیوں کے کرنے کے لیے وہ حکمراں اور عمراء کو ابھارتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے انہیں یہ چیز اچھی کب لگے گی؟ تو کہتے ہیں کہ انہی میں سے یہ کمینہ خو لوگ بھی تھے جو وہاں پر عبید یعنی غلاموں کے نام سے مشہور تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ شیخ ان کے خلاف ہیں اور ان کی حرکتیں شیخ کو پسند نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ حکام کو انہیں سزا دینے اور ان کے جرائم سے روکنے پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ شیخ سے ناراض ہو گئے اور ان کی جان لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا لیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو مجرم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، پھر ایسے موقع پر ان کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر راستے سے اسے مٹا دینے کی اور سائڈ لگا دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پسند ازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جب تک کام لینا ہوتا ہے ان کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ اور خاص خیال رکھتا ہے۔ آگے انہوں نے ہیڈنگ دی ہے اوینا میں آمد۔ اب یہ حریملہ سے اوینا آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پھر وہاں سے اوینا منتقل ہو گئے۔ وہاں کے امیر اس وقت عثمان بن حمد بن معمر تھے، عثمان بن حمد بن معمر۔ کہہ رہے ہیں شیخ نے ان کے ہاں قیام کیا اور امیر نے ان کو خوش آمدید کہا، جو اس وقت جو وہاں کے امیر تھے اوینا کے، اور ان سے کہا کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن مدد بھی کرتا ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں کے جو امیر تھے عثمان بن حمد بن معمر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غرض ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی، محبت اور دعوت سے مکمل موافقت کا اظہار کیا، اور اس طرح شیخ دعوت و ارشاد اور مرد و عورت پر حلقہ کی ہدایت و رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اب جو وہاں لوگ تھے ان میں جو مرد ہوں یا عورت ہوں، ان سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آپ کوشاں ہو گئے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ کہہ رہے اوینا میں ان کی دعوت مشہور اور معروف ہو گئی اور ہر طرف ان کا چرچا ہونے لگا۔ چرچا تو ہونا تھا، کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ بھی آنے لگے، آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ بھی آنے لگے۔ کہہ رہے ایک دن شیخ نے امیر عثمان بن حمد بن معمر سے کہا کہ آؤ ہم زید بن خطاب کی قبر کا قبہ منہدم کر دیں۔ آج بھی مشرکین اس بات کا رونا روتے ہیں اور اس چیز کو بنیاد بنا کر کے آپ یعنی حضرت محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں اولیاء اور صالحین کا گستاخ اور توہین کرنے والا کہتے ہیں۔ یہی سب کام تھے، حالانکہ یہ کام یعنی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو منہدم کرنا، اس کو ڈھانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یعنی حضرت علی تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ سب قبوں کو توڑو برابر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں بھیجا تھا بعض لوگوں کو کہ آپ لوگ جائیے اس مشن پر جس مشن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ تو یہ جو کام کیا تھا سنت کے اللہ کی منشا کے مطابق تھا، لیکن
जो कब्र परस्त होते हैं, जो पीर परस्त होते हैं, जो उलमाए सू और पेट के पुजारी होते हैं, ऐसे लोगों को ये सब सारी चीज़ें नहीं भाती, क्योंकि उनके पेट इनसे वाबस्ता होते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सियाँ, उनके जुब्बे, उनके कुब्बे, उनके सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से मरबूत होती हैं, उनसे मुंसलिक होती हैं, इसलिए वो कभी इन चीज़ों से समझौता नहीं कर पाते। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह भी आयातिल्लाहि ज़मन क़लीला, इस दुनियावी ज़िंदगी में अगर वो दीन को बेच करके जितना कुछ भी कमा लें, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में आखिरत के मुकाबले में उसकी कोई कीमत नहीं है। बहरहाल कहते हैं क्योंकि उसकी बुनियाद हिदायत पर नहीं और ना अल्लाह अज़्ज़ व जल को यह पसंद है। यानी चलो आओ चलते हैं ज़ैद बिन ख़त्ताब की कब्र के पर जो कुब्बा बना हुआ है उसको मुनहदिम करें, क्योंकि ये ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मंशा के मुताबिक है और ना किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की हिदायत के मुताबिक है। नीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर इमारत खड़ी करने और उस पर मस्जिद बनाने से मना किया है। इस कुब्बा की वजह से लोग फितने में मुब्तला हो गए हैं, यानी लोगों के अकीदे में बिगाड़ और फसाद पैदा हो गया है, इसलिए इसको उठाना अज़ा ज़रूरी है। कह रहे हैं उनके अकीदे बदल गए हैं, शिर्क फैल गया है, इसलिए उसका गिरा देना वाजिब है। जब अमीर उस्मान ने उनसे इत्तेफाक किया तो शेख ने कहा कि मुझे ख़तरा है कि अहले जुबैला इससे भड़क उठेंगे। जुबैला कब्र के पास एक गांव था, इसलिए अमीर उस्मान अपने साथ 600 सिपाहियों को लेकर कुब्बा गिराने के लिए निकला। तो अमीर जो उस्मान था, ये जहाँ ज़ैद बिन ख़त्ताब की कब्र थी, जो वहाँ कबीला था जुबैला नाम का, जो जगह थी, वहाँ के लोगों के भड़कने का और फिर कहीं वो भड़क जाएं और कोई वावेला न मचा दें, कोई ख़तरा ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने अंदेशा ज़ाहिर किया कि मुमकिन है। तो इन्होंने यानी अमीर उस्मान बिन हमद बिन मामर ने 600 आदमियों यानी 600 सिपाहियों को लेकर काफ़िला लेकर के उसको मुनहदिम करने के लिए निकले हैं। कह रहे हैं क्या करें, अपने साथ 600 सिपाहियों को लेकर कुब्बा गिराने के लिए निकले और उनके साथ शेख भी थे। देखें, ज़ुबान की ताकत, इल्म की ताकत के साथ साथ अगर डंडे की ताकत हो तो काम ज़्यादा और जल्दी और सूदमंद और फ़ायदेमंद होता है, उसमें सुबात कदमी भी आती है। तो बहरहाल उसी को अल्लाह ने क्या फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स कोई मुनकर देखे, अगर ताकत व क़ुव्वत हो तो उसे अपने हाथ से रोक दे। अब यहाँ ताकत व क़ुव्वत थी, इल्म की रोशनी थी मोहम्मद बिन वहाब रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, और जो है हुक्मरानी थी और अमारत थी उस्मान बिन हमद बिन मामर के हाथों में। तो इन दोनों ताकतों को लेकर के पहुँचते हैं उस मुनकर को ढाने के लिए, उस मुनकर के इजाले के लिए। कहते हैं जब ये लोग कुब्बा के करीब पहुँच गए और अहले जुबैला को उसकी खबर पहुँची तो उसकी हिमायत व हिफाजत के लिए निकले। अब ये गांव वाले, इलाके वाले उस कुब्बे को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। सुभान अल्लाह। करें, लेकिन जब अमीर उस्मान और उसके साथियों को देखा तो अपने इरादों से बाज रहे। अब देखा जब 600 पुलिस है तो फिर वो ज़रा पीछे हटे और वापस चले गए। शेख ने खुद उसको गिराना शुरू किया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शेख के हाथों से उसको ख़त्म कर दिया। शेख के हाथों से उसको ख़त्म कर दिया। आगे हेडिंग दिया है कि दावत से कब्ल अहले नज्द की हालत। अहले नज्द की क्या हालत थी दावत से पहले। मेरे भाई दोस्तों, बस मैं ये हेडिंग पढ़ कर बात ख़त्म कर दूं और फिर इंशाल्लाह ये बातें मैं ये किताब बाद में फिर पेश करूँगा। कह रहे हैं यहाँ पर हम शेख की दावत से कब्ल अहले नज्द की हालत और उनकी दावत के असबाब पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कह रहे हैं शेख की दावत से कब्ल अहले नज्द की हालत ऐसी थी जिसको कोई मुस्लिम पसंद नहीं कर सकता था। शिर्क अकबर उनके अंदर पूरी तरह फैल चुका था, यहाँ तक कि कुब्बों, दरख्तों, पत्थरों और गारों और इसी तरह से वल्दियत के दावेदार पागलों, मजनूनों की इबादतों परस्तिश भी की जाती थी। सोचे ज़रा, पागलों और मजनूनों की भी इबादतों परस्तिश की जाती थी। साहिरों और काहिनों का दौरा था। ये जो है साहिर यानी वो जो जादूगरों और इसी तरह से वो काहिन जो कहते हैं जो मुस्तकबिल की खबरें बताते हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं सोखा टाइप के जो लोग होते हैं,
جو لکیر دیکھ کر کے، یہ دیکھ کر کے، پھال نکال کر کے وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا دورہ تھا۔ ہر معاملے میں ان سے سوال ہوتا تھا، ان کی تصدیق کی جاتی تھی، اور ان پر کوئی ٹوکنے والا بھی نہ تھا۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونے والے اور دین کی نصرت کرنے والے تقریباً ناپید تھے، یعنی تھے ہی نہیں، سمجھ لیجئے۔ حرمین شریفین کی بھی یہی حالت تھی، یمن کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی، یعنی یمن کا بھی معاملہ بڑا گڑبڑ تھا، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کی بھی حالت بالکل دیگرگوں تھی، اور یہ جو نجد کا جو علاقہ جو ریاض والا ہے وہ بھی بالکل لت پت تھا جو ہے شرک سے اور اسی طرح سے بدعت و خرافات سے۔ کہہ رہے ہیں شرک، قبروں پر قبوں کی تعمیر، اسی طرح سے اولیاء سے فریاد و استغاثہ، غرضے کی اس طرح کی یمن میں اتنی چیزیں تھیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ قبروں، غاروں، درختوں اور ایسے مجنونوں و مجذوبوں کی کچھ کمی نہ تھی جس سے مدد طلب کی جاتی تھی، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و پرستش کی جاتی تھی۔ جنوں سے فریاد و استغاثہ، ان کے لیے بھیڑ چڑھانا، نظر و نیاز اور ان کی امداد کی توقع، یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ذبح شدہ جانوروں کو گھر کے ایک گوشہ میں چھوڑ دینا۔ جانور کو ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، صرف اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ہم ان کے شر سے یا دیگر تمام شر و فتن سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو اس کو بچانے کے لیے جانور ذبح کرتے، اور جانور ذبح کر کے گھر کے کسی کونے میں یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سب ساری چیزیں نجد ہی کی طرح سے یمن میں بھی معروف و مشہور تھیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ میں نے کچھ گفتگو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے وہاں سے ہو بہو پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اس درس کو مزید آگے بڑھاؤں گا وہاں تک کہ جب تک یہ کتاب پتلی سی کتابچہ ختم نہ ہو جائے۔ ویسے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اگر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مظلوم بدنام مصلح ہیں، وہ امام اور مجدد تھے، ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو کتاب و سنت سے ہٹ کے ایک لفظ نہیں پائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب ضرور پڑھ لیں۔ اس کا کتاب کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مظلوم اور بدنام مصلح، اور اس کے مؤلف ہیں علامہ مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گفتگو اور کروں گا، اور بعد میں اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کتاب کے اندر موجود کچھ چنیدہ چیزیں بعد میں رکھنے کی کوشش کروں گا اگر توفیق ہوئی تو، لیکن بہرحال یہ کتاب مکمل آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیخ محترم کی جو دعوت ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو دعوت ہے، اس دعوت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور وہ دعوت اللہ اس کے رسول کی دعوت سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں ہے۔ وہ دعوت وہی دعوت ہے جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ میں آ کر کے دی تھی اور مکمل کی تھی۔ میرے دوستو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس دعوت کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق دے، پھر ہمیں توحید اور توحید کے تقاضوں کو سمجھ کر اس پر ڈٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور پھر اس میسج کو، اس دعوت کو اپنے تمام بھائیوں، دوستوں، اہل قریہ، قبیلہ اور جہاں جہاں تک آپ کی ہماری رسائی ہو، ان لوگوں تک بھی یہ میسج، یہ پیغام، یہ دعوت جو اہم دعوت ہے، جو ہماری تخلیق کا اہم اور بنیادی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے تمام انبیاء رسول کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اس دعوت کو ہم آگے بھی بڑھائیں، آگے بھی لوگوں کو پیش کریں۔ اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔